العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی علامتیں چل رہی ہیں اور مختلف احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور چونکہ احادیث ایسی ہیں کہ جن کے مفاہیم اور جن کے تشریحات عام طور پر طلباء کو معلوم ہوتے ہیں اور جن پر جو احادیث آپ نے ماشاءاللہ پڑھی بھی ہے، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں جو پہلی مرتبہ علم میں آ رہی ہوں، بلکہ یہ وہ احادیث ہے جن کا تذکرہ اکثر ہوتا رہتا ہے. اس لیے ہم احادیث کا ترجمہ کریں گے اور جہاں ضروری گفتگو مناسب ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة قال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه وأعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبله وهو منتقع اللون. قال أنس فكنت أرى أثر المخيط في صدره. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں جب دائی حلیمہ کے پاس تھے تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل آئے اور آپ کو پکڑ کر چت لٹا دیا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دل کے قریب سے چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے پستہ خون کا ایک سیاہ ٹکڑا خون کا نکال لیا اور کہا کہ یہ تمہارے جسم کے اندر شیطان کا حصہ ہے. اگر یہ ٹکڑا تمہارے جسم میں یوں ہی رہنے دیا جاتا تو شیطان کو اس کے ذریعے تم پر قابو پانے کا موقع ملتا رہتا. اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک سونے کی لگن میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو اس کی جگہ رکھ کر سینے مبارک کو اوپر سے برابر کر دیا. وہ بچے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ پورا منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور بھاگے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی آپ کی دائی حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد کو مار ڈالا گیا. دائی حلیمہ کے گھر اور پڑوس کے لوگ یہ سنتے ہی اس جگہ پہنچے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو صحیح سالم پایا، لیکن آپ کو اس حال میں پایا کہ خوف اور دہشت آپ کے چہرے پر آیا تھی، آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ روایت بیان کر کے کہتے تھے کہ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ اس کا ترجمہ مختصر ہے. حدیث پاک کے ذیل میں صاحب توضیحات نے لکھا ہے کہ مختصر کہ شق عن قلبی یعنی دل کے پاس سے سینہ چاک کیا اور پھر اندر سے دل نکال دیا دل کے اندر سے سیاہ خون کا ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر دل کو سی دیا اور پھر سینے کو سی دیا جس میں سینے کا نشان مدت العمر تک باقی رہا. شق صدر اور شرح صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف مواقع پر پیش آیا. ایک بار تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش کے دوران پیش آیا جس کا ذکر زیر حدیث میں ہے، زیر بحث حدیث میں ہے.
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے تھے، جبکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش کر رہی تھیں۔ دوسری مرتبہ شرح صدر کا واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ تیسری مرتبہ ظہور نبوت کے وقت پیش آیا جبکہ آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ چوتھی مرتبہ آسمان پر معراج کے لیے جانے کے وقت پیش آیا۔ یہ وہ واقعات ہیں اور حقائق ہیں جس کو صاحب توضیحات نے اس حدیث پاک کی تشریح کے ذیل میں درج کیا ہے اور لکھا ہے۔ اور حدیث پاک کا یہ ٹکڑا کہ حظ الشیطان، یعنی انسان کے جسم اور اس کے دل کے اندر دو قسم کا مخلوق کام کرتی ہے، دو قسم کے مخلوق کام کرتی ہے اور اپنا اثر ڈالتی ہے۔ ایک مخلوق فرشتے ہیں اور دوسرے مخلوق شیاطین، ایک دونوں مخلوق ہے اور یہ دونوں اپنا بہرحال اثر ڈالتی ہیں۔ دل کے اندر مختلف خانے بنے ہوئے ہیں جہاں خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں، یہ جگہ فرشتوں کے الہامات کے مقامات بھی ہیں اور شیاطین کے وسوسوں کے مراکز بھی۔ اچھا، ان دونوں میں سے جس مخلوق کا کنٹرول ان جگہوں پر ہوتا ہے، دل کے ہاتھ میں، دل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کا کنٹرول ہوتا ہے دل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دل کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر فرشتوں کے قابو میں دل آ گیا تو پورے جسم کا روحانی نظام درست ہوتا ہے، اور اگر شیاطین کا کنٹرول آ گیا تو پورے جسم کا روحانی نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو زیر بحث حدیث میں حظ الشیطان کا اشارہ اسی پس منظر کی طرف ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی روحانی نظام مکمل طور پر فرشتوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور شیاطین کے وساوس کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں لکھا ہے کہ منتقع اللون، یعنی رنگ متغیر ہو گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا۔ اثر المخیط یعنی شرح صدر کے بعد سینے کا نشان گردن کے پاس سے لے کر ناف تک موجود تھا، اس پر بالوں کے خوبصورت دھاری تھی۔ یہ ہے اس حدیث پاک میں مختصر آپ کے گفتگو، جس کو صاحب توضیحات نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور آگے کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت سے متعلق کہ آپ کو پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وعن جابر بن سمرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکة كان يسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفه الآن۔ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں ظہور نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اب بھی اس کو خوب پہچانتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں فرماتے ہیں یعنی مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی جب بھی میں اس پتھر کے سامنے سے گزرتا تو مجھے اس میں سے آتی ہوئی آواز سنائی دیتی، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں محدثین نے کہا ہے کہ اس پتھر سے مراد حجر اسود ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جو زقاق الحجر کے نام سے مشہور ہے اور وہ اب تک مکہ میں موجود ہے۔ یہ پتھر جس جگہ ہے وہ مسجد حرام اور حضرت خدیجہ کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ اچھا، ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس رسالت لے کر آئے اور مجھے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا، تو اس کے بعد جب بھی میں کسی درخت یا پتھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ یہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور آپ کی منقبت ہے اور آپ کا بہرحال بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اس کے بعد حدیث سے پاک ہے شق قمر کی، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فاراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما، متفق علیہ۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکہ کے کافروں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر تم
नबूवत के दावे में सच्चे हो तो कोई निशानी मौजज़ा दिखाओ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, यहाँ तक कि उन काफिरों ने हिरा पहाड़ को चांद के उन दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा। और दूसरी हदीस है अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इंशक़्क़ल क़मर अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़तैनि फ़िरक़तन फ़ौक़ल जबल व फ़िरक़तन दूनहु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशहदू मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाँद दरमियान से शक होकर फटकर इस तरह 2 टुकड़े हो गया कि एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर की जानिब था, दूसरा नीचे की तरफ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के तलब पर मौजज़ा दिखाकर उनसे फरमाया कि मेरी नबूवत या मेरे मौजज़े की शहादत दे दो। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और बुखारी शरीफ की भी। यहाँ पर फरमाते हैं कि शहादत दो, इसके माना बाज़ हजरात ने ये लिखे हैं कि आओ और इस मौजज़े को देखो। इस माना की सूरत में इशहदू को शहादत से मुश्तक कहा जाएगा। पहले माना की सूरत में जो तर्जमा ऊपर हुआ है इशहदू को शुहूद से मुश्तक माना जाएगा। शक़ुल क़मर का मौजज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक के इशारे पर चाँद के 2 टुकड़े हो जाना एक हकीकी मौजज़ा है, हकीकी वाक़या है, जिसकी सदाकत में किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और बहरहाल ये हदीस में है, सहाबा ने देखा, उस वक्त के और दीगर अफराद ने देखा। शक़ुल क़मर की रिवायत मुतवातिर रिवायत है, उसके बुखारी मुस्लिम नीज़ दूसरे बहुत से आइम्मा हदीस ने इतने ज़्यादा तुरुक़ से नक़ल किया है कि उसमें कहीं से भी शक का गुज़र नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहरहाल बहुत बड़ा मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से ज़ाहिर किया था। उसके बाद फिर हदीस पाक है कि कुदरत के अल्लाह की तरफ से अबू जहल को तंबी फरमाते हैं वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अबू जहल हल युअफ़्फ़िरु मुहम्मदुन वजहहु बैन अज़हुरिकुम फ़क़ील नअम फ़क़ाल वल्लात वल उज़्ज़ा लइन रअयतुहु यफ़अलु ज़ालिका लतान अला रक़बतिही फ़अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युसल्ली ज़अम लियतअ अला रक़बतिही फमा फजिउहुम मिन्हु इल्ला वहुव यनकुसु अला अक़िबिही व यत्तक़ी बियदैही फ़क़ील लहु मा लक फ़क़ाल इन्न बैनी व बैनहु लख़न्दक़न मिन नारिन वहाउलाई वअजनिहतन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ दना मिन्नी लख्ततफ़तहुल मलाइकतु उद्वन उद्वन। मुस्लिम शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते रज़ियल्लाहु ताला कि एक मरतबा अबू जहल ने लोगों के सामने बड़ी तहक़ीक़ के साथ कहा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने अपने चेहरे को खाक आलूद करता है, यानी नमाज पढ़ता है और सजदा करता है? लोगों से कहा। लोगों ने कहा कि हाँ। अबू जहल बोला लात उज़्ज़ा, ये दोनों बड़े बुतों के नाम हैं, कि कसम अगर मैंने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते यानी नमाज पढ़ते सजदा करते देख लिया तो अपने पैरों से इसकी गर्दन रोन डालूंगा, नऊज़ बिल्लाह। चुनांचे एक दिन जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सजदे में थे तो अबू जहल इस नापाक इरादे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक को अपने पांव से कुचल दे, लेकिन फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गया और फौरन पिछले पांव अपने लोगों की तरफ लौटने लगा और ऐसा दिखाई दिया जैसे वो अपने दोनों हाथों से किसी चीज को रोक रहा हो। यानी जब वो लौटकर अपने लोगों तक पहुंचा तो ऐसा मालूम होता था कि कोई सख्त आफत उस पर टूट पड़ी है और वह अपने दोनों हाथों से उसको रोक रहा है। लोगों ने ये देखकर उससे पूछा कि आखिर क्या माजरा है कि तो अपना इरादा पूरा किए बगैर उल्टे पांव लौट आया?
اور اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے نہایت بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے اور بڑا خوفناک منظر ہے، اور محافظ فرشتوں کے پر اور بازو ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاتے، یعنی ہر فرشتہ اس کے بدن کے ایک ایک عضو نوچ نوچ کر لے جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حفاظت تھی، اور اللہ ہر زمانے میں ہر دور میں اپنی انبیاء کی حفاظت کرتا آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر روایت ہے کہ حضرت وعن عدی بن حاتم قال بین انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه رجل فشكى اليه الفاقة ثم اتاه الاخر فشكى اليه فقد قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة فإن طالت بك حياة فلترين ضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من كفه من ذهب أو فضة۔ یہ طویل حدیث ہے، ہم اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں، جہاں ضروری عبارت ہوگی پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک شخص آیا اور آپ سے اپنے فقر، فاقے اور افلاس کا شکوہ کرنے لگا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے راہزنی کی شکایت کی کہ راستے میں کوئی ڈاکو اور قزاقوں نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے باتیں سننے کے بعد مجھ سے فرمایا، عدی تم نے تو ہیرا دیکھا ہوگا کہ اگر تمہاری عمر بڑی ہوئی تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا اونٹنی پر سوار ہو کر ہیرا سے چلیں گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کریں گی، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کو کوئی کسی لٹیرے اور راہزن کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر تم زیادہ دنوں تک زندہ رہے تو دیکھو گے کہ کسرا، فارس کے بادشاہ کے خزانے، فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا کے خزانے مسلمانوں کے لیے کھول دیے جائیں گے جو غنیمت کے طور پر ہاتھ لگیں گے اور تمام مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا یا چاندی خیرات کرنے کو نکلے گا اور قبول کرنے والے یعنی کسی محتاج اور مفلس کو ڈھونڈتا پھرے گا، مگر اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے خیرات کا مال لے لے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن تم میں سے ایک شخص اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو اس کا حال بیان کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھ کو دین کے احکام پہنچانے اور قیامت کے دن کی خبر دینے کے لیے رسول نہیں بھیجا تھا؟ یہ سوال یا جملہ ہوگا۔ وہ شخص سے کہیں گا بے شک آپ نے رسول بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو مال و زر عطا نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تجھ پر فضل و احسان نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا بے شک آپ نے مجھ کو مال بھی عطا کیا تھا اور مجھ پر فضل و احسان بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا جس کو اس نے ترک عبادت کے سبب اپنے لیے واجب کر رکھا ہے، یعنی دوزخ۔ پھر وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا جس کو اس نے ارتکاب معصیت کے سبب اپنے پر واجب کر رکھا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، دوزخ کی آگ سے خیرات کے ذریعے اپنے آپ کو بچاؤ، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ رکھتا ہو تو نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ بات کر کے
خود کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ حضرت عدی بن حاتم نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق میں نے یہ دیکھ لیا کہ اونٹنی سوار عورت خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حرا سے تنہا سفر کرتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز بن نوشیروان فارس کے بادشاہ کے خزانوں کو کھولا۔ اب اگر تم زیادہ دنوں زندہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشن گوئی کو بھی حرف بحرف پورا ہوتے دیکھ لوگے کہ ایک شخص مٹھی بھر کر سونا چاندی خیرات کرنے کو نکلے گا اور کوئی شخص اس کو لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک کا کسی قدر ہم نے تفصیل کے ساتھ ترجمہ کیا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، چونکہ حدیث پاک کے تشریح میں تقریباً سب وہی باتیں ہیں جو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک تو یہ کہ ملک عرب میں مکمل امن و امان ہو جائیں گا، ڈکیتی، رہزنی جیسے جرائم جو عام زندگی کو خوف اور ہراس میں مبتلا کرتے ہیں اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ حرا جو کوفہ کے پاس ایک پرانا شہر ہے اور مکہ معظمہ سے بہت دور ہے، وہاں سے ایک عورت زیارت بیت اللہ اور طواف کعبہ کے لیے مکہ معظمہ تک اونٹنی یا کسی بھی سواری پر تنہا سفر کریں گی اور اس کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کے ہاتھوں فارس یعنی ایران کے عظیم سلطنت فتح کرا دیں گے اور وہاں کے بادشاہ کسریٰ کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائیں گا۔ اور تیسری یہ کہ اسلامی حدود سلطنت میں آپ کے اقتصادی خوشحالی اور مالی دولت کی فراوانی سے چند لوگ یا کوئی خاص طبقہ نہیں بلکہ تمام لوگ اس طرح بہرہ مند ہوں گے کہ زکوٰۃ اور خیرات نکالنے والا اپنے ہاتھ میں سونا چاندی روپیہ پیسہ لے کر پھرے گا، ڈھونڈے گا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے گا۔ اس طرح سے اس حدیث پاک میں یہ مختلف باتیں ارشاد کی گئی ہیں اور تقریباً ہر بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان بخش جواب دیا۔ اس لیے آخر میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اس کا بہترین طریقہ صدقہ خیرات بھی ہے۔ جس قدر مالی وسعت ہو، جتنی ہمت ہو، اس کے مطابق غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی مالی مدد کر کے اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سائل تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے تو تمہیں جو کچھ بھی میسر ہو اس کو دے دو، یہاں تک کہ تم کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی کوئی چیز اگر دینا پسند کرو، دینا چاہو تو دے دو، اس سے دریغ مت کرو۔ یہ مت دیکھو کہ معمولی چیز ہے، نہیں، بلکہ اللہ نیت دیکھتے ہیں اور اس کے ثواب پر اللہ تعالیٰ تم کو اجر عظیم دیں گے۔ جی، اس لیے انسان کو اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہو، بہرحال ہمیں جہنم سے بچنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے ایک مختصر حدیث ہے جس میں دین کی راہ میں سخت سے سخت اذیت پر صبر کرنا ایک ایمان کی علامت ہے، ایمان کا شیوہ ہے۔ اس سے متعلق حدیث پاک فرماتے ہیں کہ وعن خباب بن الارت قال شکونا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومتوسد بردة في ظل الكعبة ولقد لقينا من المشركين شدة فقلنا ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه وقال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بمنشار فيوضع فوق رأسه فيشق باثنين فما يصد ذلك عن ديني ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم من عظم وعصب وما يصد ذلك عن ديني والله
ليتمن هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. البخاری. اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ کعبۃ اللہ کے سائے میں سر کے نیچے کملی رکھے ہوئے لیٹے تھے، کفار کی سخت ترین مخالفت دشمنی کی شکایت کی کہ ان سے ہم لوگوں کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اور عرض کیا کہ جب وہ لوگ اظہار آسانی سے باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ ہماری باتیں سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک وہ شخص تھا جس کے لیے زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس شخص کو اس گڑھے میں بٹھایا یا کھڑا کیا جاتا تھا، اور پھر آرا لا کر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اس آرے سے اس کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن یہ سخت عذاب بھی اس کو دین سے پھرنے نہیں دیتا تھا۔ اور ایک وہ شخص تھا جس کے جسم پر لوہے کی تیز کنگھی چلی جاتی تھی جو گوشت کے نیچے ہڈیوں اور پٹوں تک چیرتی چلی جاتی تھی، لیکن ایک سخت ترین عذاب بھی اس کو دین سے پھرنے نہیں دیتا تھا۔ خدا کی قسم یہ دین یقیناً درجہ کمال کو پہنچے گا اور تم مصیبتوں اور پریشانیوں کے ختم ہو جانے والے اس دور کے بعد آسانیوں اور اطمینان کا زمانہ بھی دیکھو گے۔ ایک شخص صنعاء سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، یا یہ کہ کسی شخص کو اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیوں سے بھی کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا، یہ دراصل اس کرب اور اندرونی کیفیت کا اظہار تھا جو صحابہ کی زبان سے کافروں اور دین کے دشمنوں کے ظلم ستم اور ان کی ایذا رسانیوں کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ پسند نہیں تھا کہ کافروں کے ظلم ستم پر آپ کے صحابہ بے صبری کا اظہار کریں اور زبان پر حرف شکایت لائیں، اس لیے جب ان صحابہ نے کفار کی مخالفت اور دشمنی اور ایذا رسانی کی شکایت کی تو ناگواری اور غصے کی وجہ سے آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے آگے جو فرمایا اس کو دیکھتے ہوئے یہی مطلب زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے دشمنوں کے حق میں بد دعا کی اجازت نہیں دی۔ بعض مواقع میں جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے دین اور شریعت کے معاملے میں آپ نے بد دعا کی ہے، اگر کی ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے انتقام لینے کے لیے کبھی نہیں کی۔ اور پھر جو صنعاء ہے، صنعاء دمشق شام کے نواح میں ایک گاؤں کا نام تھا جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے، اور اصل میں جزیرہ نما عرب کے مشہور ملک یمن کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہاں پر پانی کی فراوانی، درختوں کی کثرت وغیرہ ہے، اور یمن کی شادابی، زرخیزی بہرحال بہت مشہور ہیں۔ اور حضرموت پہلے بھی یمن ہی کا ایک حصہ تھا اور ایک جگہ کا نام تھا، لیکن اب عدن کے مشرقی سمت کے ایک بڑے علاقے پر مشتمل ہے۔ بہت سے شہروں اور آبادیوں کے مجموعے کا نام حضرموت ہے۔ ایک زمانے میں یہاں صلح اور اہل اللہ کی اس قدر کثرت رہا کرتی تھی کہ اس سرزمین پر اتنے اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے کہ یہ مقولہ ہو گیا تھا، حضرموت منبت الاولیاء، کہ حضرموت وہ جگہ ہے جہاں اولیاء اللہ اگتے ہیں۔ اس جگہ کا نام حضرموت اس وجہ سے مشہور ہے کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا تھا، اور وفات کے وقت انہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا، حضر الموت، موت حاضر ہو گئی۔ اسی وقت سے اس جگہ کا نام ہی حضرموت پڑ گیا۔ اور بعض لوگوں نے دیگر اور بھی بہرحال وجوہات لکھی ہے، ہر ایک اپنی وجہ ہوتی ہے، لیکن صاحب مظاہر نے یہ وجہ لکھی ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ وجہ پیش کر دی۔ آج کی اس مجلس کے لیے ہم اتنے احادیث پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ مجلس میں انشاءاللہ آگے کے حدیث پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.